الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الفتنة أشد من القتل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب محبت اور ادب و احترام کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ کچھ اس طرح پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دل غمزدہ ہے اور پریشان بھی ہے کہ میں آپ تمام احباب کو عید کی مبارکباد دوں یا روزہ چھوڑنے کی مبارکباد دوں۔ جس طریقے سے پورا عالم اور پاکستان میں علماء نے آواز حق بلند کیا اور جس طریقے سے نام نہاد اسلامی ریاست مدینہ نے اپنے غلط فیصلے کو عوام میں تھوپنے کی کوشش کی، علماء کا اجلاس رات بھر جاری رہا، مختلف ممالک سے، پاکستان کے مختلف شہروں سے علماء آپس میں کوارڈینیٹ میں رہے کہ چاند کا اعلان کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ اور جس طریقے سے بانی دعوت اسلامی قبلہ محمد الیاس عطار قادری صاحب نے بھی پھر یہ اعلان کیا اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی عید کی مبارکبادی نہیں دی، بس جماعت کا اعلان کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ امت کو فتنے سے بچایا جائے۔ لیکن امت بھی تو کچھ سوچے تو صحیح، امت کو بھی تو کچھ سوچنا چاہیے کہ اب اپنے روزے اور رمضان کے فیصلے ایسے لوگوں سے کرائیں گے جن کے ایمان کی نہیں پتہ ہو، جن کے ایمانی کا نہ پتہ ہو۔ اور پھر علماء نے اس میں جو قول پیش کیا کہ بھئی ٹھیک ہے اب عید، کیونکہ اعلان انہوں نے پہلے اپنے مرضی سے کر دیا اور اس وقت تک کوئی شواہدات، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، عید کا تعلق کسی کیلنڈر کے ساتھ نہیں ہے، روزے کا تعلق کسی کیلنڈر کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے ساتھ ہے۔ زمانہ جتنی ترقی کر لے لیکن بات وہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ رکھنا ہے تو چاند دیکھ کے رکھنا ہے، اور افطار کرنا ہے یعنی عید کرنا ہے تو تب بھی چاند دیکھ کے کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک بات یہ بالکل سیدھی اور سچی بات بتا دوں کہ علماء جس طریقے سے ہماری عبادات اور ہمارے معاملات کی نگہداشت کرتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی صورت عوام کی عبادات کا بوجھ ہمارے کندھوں میں نہ پڑے۔ اور آپ دیکھیں آج مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب، ابھی پہلے عید ان کو ہٹایا گیا، مجھے افسوس اس وقت تھا کہ جب ان کو ہٹایا گیا تو قوم کی طرف سے جو ریئیکشن آنا چاہیے تھا وہ ریئیکشن نہیں آیا، قوم چپ ہو کے بیٹھے رہی۔ قوم کو کیونکہ مسئلہ تھوڑی ہے، قوم کو کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ ہمارے فیصلے کوئی بھی کرتا رہے، ہمیں کوئی مسئلے کی بات نہیں، ہمیں روزے تو ایسے بھی نہیں رکھنے، ہمیں تو روزے پھر بھی ایسے بھی نہیں رکھنا، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت کے وقت معاملات ایسے ہی ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتنے ایسے برسیں گے، ایسے نازل ہوں گے، جس طریقے سے تسبیح ہے نا، تسبیح کے دھاگے کو آپ کاٹ دیں
تو کس طریقے سے پے در پہ تسبیح کے دانے اس میں سے گرتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا فتنے اس طریقے سے برسیں گے، فرمایا جس طرح بارش برستی ہے نا فتنے اس طریقے سے برسیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، دکھ ہو رہا ہے خدا کی قسم کہ اتنے بڑے عظیم جس طریقے سے نماز کی کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ نماز چھوڑ دو، اسی طرح روزہ بھی فرض ہے، روزے کے معاملات میں بھی کسی طرح کی کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور اتنے پیچھے عرصے سے اب تک اس طرح کے کوئی معاملات نہیں رہے۔ اور دیکھنے والے جو سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، جو نیٹ کا استعمال کر رہے ہیں، ان کے سامنے بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے کہ ایک فون کال کی بنیاد پر عید کرائی جا رہی ہے، ایک کال کی بنیاد پر عید کرائی جا رہی ہے کہ ان کو راضی کر لیا جائے، پشاور والے صاحب کو راضی کر لیا جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ علماء نے یہاں پہ اپنا کردار، صرف لازمی سی بات ہے اگر 12 بجے جس طرح سے 12 ساڑھے 12 بجے تک علماء کی میٹنگ جاری رہی، علماء کی میٹنگ جاری رہی، صحیح ہماری بات، اور اکابر بھی مطلب جتنے بڑے بڑی ہستیاں ہیں نا وہ بھی انہوں نے بھی اپنی زبان کو کھولا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے امت مسلمہ کے ساتھ، یہ کیا ڈرامے بازیاں لگائی جا رہی ہیں، یہ کیا معاملات کیے جا رہے ہیں۔ اب مجھے وہ ایک بات یاد آتی ہے مجھے کہ جب کرونا کے ڈر نے ہمیں نمازوں سے دور کر دیا، کرونا کے ڈر نے ہمیں تمام عبادات سے دور کر دیا، تو یار پھر ڈرو اس دن سے کہ جس دن دجال کو آنا ہے۔ ایک کرونا ہمیں اتنا ڈرا سکتا ہے تو پھر دجال کتنا ڈرائے گا یار۔ ہمارے ایمانوں کا لیول کدھر چلے گیا، ہمارے ایمانوں کا حال ہو کیا گیا، یہ مومنوں کا حال کیا ہو گیا۔ ہم اتنے خوف میں مبتلا ہو گئے، اتنے ڈر کے اندر مبتلا ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، میں گزارش کروں گا تمام احباب سے جو اب تک ابھی بھی اپنے گھروں پہ ہیں، میرے بھائی وقت کا خیال کریں اور کوشش یہ کریں کہ جو ٹائم دیا گیا ہے تاکہ آپ وقت سے پہلے پہنچ جائیں تو جماعت بھی وقت پہ ہو۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، جن کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے سے شیطان کو بھی بھگا دیتا ہے۔ عمر شیطان کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس گھر میں جنات کے معاملات ہو، اگر عمر کا نام لے لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو جنات سے بچا دیتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لیکن ہے نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنا آپ کا مقام، اتنا بڑا بلند مرتبہ۔ لوگ عید کا دن ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کی رات، چاند رات کی رات، لیلۃ الجائزہ کی رات کہی جائے۔ حدیثوں کے اندر اس کو کون سی رات کہی گئی؟ لیلۃ الجائزہ۔ سارے مل کے بولے کون سی رات؟ لیلۃ الجائزہ۔ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام والی رات، تحفے ملنے والی رات، برکتوں والی رات، لیلۃ الجائزہ اس کو کہا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ پورے مہینے عبادت کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرہ ادا کرتے ہیں، مختلف عبادات کرتے ہیں، لوگوں کو سحریاں کراتے ہیں، لوگوں کو افطاریاں کراتے ہیں، لیکن جب یہ رات آتی ہے معتکفین اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ رات آتی ہے تو شیطان اس چکر میں ہوتا ہے اور وہ اپنے اوپر مٹیاں پھینک رہا ہوتا ہے۔ شیطان اپنے اوپر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ مٹیاں پھینک رہا ہوتا ہے اور حسد کر رہا ہوتا ہے اور اپنے کارندوں کے اندر بیٹھ کے یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ یار ان کو یہ ایک ایسا مہینہ مل گیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک ایسا مہینہ مل گیا کہ افطاری کا وقت ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا تھا۔ ایک ایسا مہینہ مل گیا کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے روزے دارو، تمہارے منہ سے جو افطار کے وقت کے قریب جو بدبو نکلتی ہے نا، جو ہمارے منہ کی بدبو ہے، صحیح ہماری بات جو بو ہے، فرمایا
اس بو کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پسند فرماتا ہے کہ فرمائیں کہ وہ میرے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ اس کی خوشبو مجھے اچھی لگتی ہے۔ اتنا پیار، اتنی محبت۔ شیطان اپنے کائندوں کو کہتا ہے اے میرے کارکنوں، اے میرے لوگوں، اے میرے چیلے، ان کے اوپر اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا، اب ہمارا بھی ایک کام ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا جو نعمتیں ان کو ملی ہے نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ انعامات نازل کیے ہیں، اب ایسا کرو کہ تم سارے اپنے اپنے دھندوں پہ لگ جاؤ اور ان سے وہ انعامات چھین لو، اور جو بارشیں آج کی رات اللہ عطا کرے گا، لیلۃ الجائزہ، چاند رات کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں اتارتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پورے مہینے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے کو بخشتا ہے، پورے مہینے میں جتنا اللہ عطا کرتا ہے، اس سے زیادہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ لیکن بد نصیبی ہماری کہ ہم اس رات کو بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عید الفطر کی رات لیلۃ الجائزہ آتی ہے اور پھر جب دن آتا ہے نا عید کی نماز کا دن، عید کی نماز کا وقت آتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرشتے تمام راستوں میں، چوکوں میں، کونوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا بولیں نا سبحان اللہ، بلند آواز سے، بلند آواز سے بولیں تمام آباد۔ فرمایا فرشتے جو ہیں راستوں میں، گلیوں میں، جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، مختلف گلیوں سے آ رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتے علاقوں کو گھیر لیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، مبارکباد کی تھالے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے اے امت محمدی، چلو اپنے رب کی طرف بڑھو، چلو آؤ نماز کی طرف، عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے آؤ، بڑھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ فرشتے ان کو کہتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہے ہوتے نا، لیکن میرے حضور نے فرما دیا، میرے حضور نے فرما دیا، جو حضور نے کہہ دیا وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں تم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، تم نے پوری ماہ عبادت کی، قیام اللیل کیا، تراویح ادا کی، روزے رکھے، مختلف عبادات کیے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کی، چلو آؤ اپنے رب کی طرف بڑھو، آج کے دن جو تم اللہ سے مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب امت محمدیہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوتی ہے اور عیدگاہ میں جاتی ہے یا مسجد میں جاتی ہے، جس طریقے سے جہاں عیدگاہ میسر ہے وہاں عیدگاہ پہ نماز ہوتی ہے، جہاں عیدگاہ میسر نہیں تو وہاں جامع مسجد میں نمازیں ہوتی ہیں، تو جب وہ آتی ہیں اور فرمایا کہ عیدگاہ کی موجودگی کے اندر جب تک وہ نماز ادا کرتے ہیں، یہاں تک کہ مصافحہ، معانقہ کرتے ہیں، لوگوں سے گلے ملتے ہیں، یہ نہیں کہ ہاتھ ملائیں گے تو یہ معاملات ہو جائیں گے۔ یار میں اتنے بڑے مجلس کے اندر ایک بات کر رہا ہوں، یہ بات کس سمجھ میں آنے والی ہے؟ عقل میں آنے والی بات ہے، یہ باتیں تو عقل میں آنے والی۔ اپنے آپ کو زندہ کریں، اپنے دلوں کو زندہ کریں، مخلوق کے خوف سے باہر نکلیں، اللہ کے خوف کو اپنے دلوں کے اندر طاری کریں۔ وہی مالک ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص فکر دنیا میں لگ جاتا ہے نا، دنیا کی ٹینشن میں لگ جاتا ہے، آج ہمارا حال یہی ہو گیا ہے، اور آج امت مسلمہ جتنی پریشان ہے، آج جس طریقے سے امت مسلمہ کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، آج نہ ہماری عزتوں کے کوئی حقوق ہیں، نہ ہمارے جانوں کی کوئی حفاظت ہے، نہ ہمارے مالوں کی، نہ ہمارے کاروبار کی کوئی حفاظت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر؟ ہمیں تو ایسے مولوی اچھے نہیں لگتے نا، ایسے علماء اچھے نہیں لگتے جو حق بات کی دائیں ہو، ہمیں تو وہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو ادھر کی بھی بات کریں ادھر کی بھی بات کریں، منافقت کا رویہ اختیار کریں، ساروں کو لے کے چلیں۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ آج وقت ہے کہ ہم سمجھ لیں، دین کو اپنے سینوں سے جوڑ لیں، ورنہ یار برما کے مسلمانوں کا بھی حال آپ کے سامنے اور فلسطین کے مسلمانوں کا حال بالکل کرنٹ آپ کے سامنے۔ جو ظلم فلسطین کے اوپر ہو رہا ہے ان کی کیا غلطی ہے؟ ان کی کیا غلطی ہے؟
ان کی صرف ایک ہی غلطی ہے کہ انہوں نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، بس کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ آج ہمارے کلیجے پھٹ نہیں رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ شاید اللہ نہ کرے ہماری نسلوں کو اللہ محفوظ فرمائے، لیکن شاید ہماری خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملات ہو، پھر ہمیں اور پھر کیا ہوش آنا ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہونا، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص فکر دنیا میں لگا رہا، صبح شام دنیا 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 دنیا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ایک تو یہ کہ فقر کو، غربت کو، مجبوری کو، تنگ دستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا اور وہ فقر کی زندگی میں مبتلا ہوگا۔ اور فرمایا اس کے جتنے بنے ہوئے کام تھے نا، جتنے بنے ہوئے کام، یہ میں حضور کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، فرمایا اس کے جتنے بنے ہوئے کام تھے نا، جتنے بنے ہوئے کام تھے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام کام کو بکھیر دے گا، وہ کاموں کو جمع کرے گا، بنانے کی کوشش کرے گا، اس کے کام بکھر جائیں گے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ حضرت ہمارے لیے دعا کریں کہ میرے بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک تو محتاجی اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دی جائے گی، اس کے بنے ہوئے کام بکھیر دیے جائیں گے، اور میرے حضور نے فرمایا دنیا اس سے آگے بھاگ رہی ہوگی، وہ دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، لیکن دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گی، دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اے لوگوں سن لو، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا نا، میرے دین سے منہ پھیرا، میرے حضور سے منہ پھیرا اور دین کی حاکمیت کو چھوڑ دیا اور اپنے مقصد اور اپنے مزاج کے مطابق کے دین کو پسند کر لیا، فرمایا تو میں اس کو سزا کیا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت، اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ کتنی زندگی ہماری تنگ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کرونا ورونا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی وجہ ہماری ذات خود ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ایمان کی کمزوری، ہمارے عقیدے کی کمزوری، ہمارے اعمال کی کمزوری، ہمارے نظریات کی کمزوری، ہمارا دین سے انحراف ہونا، ہمارا علماء کو چھوڑنا، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ، تتاریوں کو آپ کو تاریخ کے جب آپ ورق پلٹتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ منگولیوں نے تتاریوں کو کیسا حملہ کیا، گاجر مولی کی طرح کاٹا، گاجر مولی کی طرح کاٹا، دریائے نیل خون میں چینج ہو گیا۔ جب کسی نے پوچھا نا کہ یار یہ تو کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ نہیں آ رہی ہے؟ یہ تو کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، یہ تو مسلمان تھے، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ تو لوگوں نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، اس وقت کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک درویش تھا، ایک قلندر تھا، ایک عالم صفت بندہ تھا، وہ روزانہ لوگوں کو جگاتا تھا کہ یہ لوگوں ہوش کرو، یہ لوگوں اپنے رب کو پہچانو، یہ لوگوں اپنے حبیب سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر چلنے کی کوشش کرو، گناہگار ہو غدار بننے کی کوشش نہ کرو، غداری نہ کرو، رب گناہگار کو تو بخش دیتا ہے، غدار کو کسی صورت میں نہیں بخشتا، کسی بھی صورت نہیں بخشتا۔ تو کہا جب وہ مرد قلندر لوگوں کو درس دیتا تھا نا، لوگوں کو دین کی طرف آنے کی نصیحتیں وصیتیں کرتا، تو لوگوں نے ایک پلاننگ کی اس کے خلاف اور کہا کہ یار اس بندے نے ہماری زندگی کا سکون برباد کر دیا ہے، یہ جب دیکھو تو دین کی بات کرنے لگ جاتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ محفل عید کی ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ محفل جو ہے نکاح کی ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ محفل جنازے کی، جب دیکھو یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے۔ تو لوگوں نے اس کو مارنے کی پلاننگ کی کہ کسی طریقے سے اس کو مار کے ختم کر دیا جائے۔ آج جس طریقے سے علماء حقہ کو
علماء حقہ کی زندگی تنگ کی جا رہی ہیں، اور جس طریقے سے اپنی من کے مطابق کے فیصلے کروانے کے لیے علماء حقہ کو ان سیٹوں سے ہٹا کر ایسے لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے جس پر پوری امت بات کر رہی ہے۔ میں کیا بات کر رہا ہوں، بڑے سمجھدار لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسے جاہل بندے کو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بنا دیا جس کو رویت ہلال کا مطلب ہی نہیں پتا، جس کو اصول ہی نہیں پتا، اور جو اپنے مقصد کے مطابق۔ یار میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والا اس کے حقیقی علماء ہیں، اس کے حقیقی علماء ہیں۔ ہمیں کیا پتا، یہ علماء ہی تو تھے۔ ایک عرصے تک ہم اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب، اللہ ان کو عمر خضری عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ان کو کیا ضرورت تھی پنچایت کرنے کی؟ میری مراد پنچایت سے مراد یہ کہ ان کو پتا تھا کہ یار یہ فیصلے غلط کر رہے ہیں، اور ایک بندہ نہیں کہہ رہا ہے، تمام اکابر نے یہ بات کر دی، تمام علماء نے یہ بات کر دی، اور علماء نے فرمایا، عوام سے بات کی کہ آج صرف عید کی وجہ سے یہ حکومت سن لے، یہ بات، یہ علماء یہ جو امن پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، سینکڑوں جنازے اٹھانے کے باوجود، سینکڑوں لوگوں کو شہید کرنے کے باوجود یہ ذرا سا بھی غیر امنی کی بات نہیں کرتے، فساد کی بات نہیں کرتے، بغاوت کی بات نہیں کرتے۔ لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ یار تم دین کو ڈھاتے رہو، دین کو نقصان پہنچاتے رہو۔ شرم آنی چاہیے، شرم کرو، حیا کرو، مکر و ریاض سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھ لو یا اسلام کا نام نہ لو۔ لیکن علماء نے بات بیان کی ہے بالکل کیٹاگوریکلی کہ عید کے بعد اس کا لائحہ عمل بنایا جائے گا۔ ہم اپنے لوگوں کے روزے اور رمضان کو ایسے، نمازوں کو ایسے خراب ہونے اور لوگوں کو اس کے غلط فیصلے کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیں گے۔ لیکن ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے، اگر کوئی ہمیں جگا رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ جاگیں۔ اگر کوئی ہمیں آواز حق بلند کرنے کے لیے آواز دے رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ لبیک کہیں۔ اگر کوئی ہمیں ایسے لوگوں کے حوالے سے خبردار کر رہا ہے تو ہمارا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں تو اپنے گھر میں بیٹھے رہوں، میرا تو تھوڑی کام ہے، تو مولوی جانے، مولوی کا کام جانے۔ کب تک ہم یہ اپنے نظریات رکھیں گے؟ اپنے آپ کو جگائیں دین کے لیے، دین کی فکر، اسلام کی محبت، حضور کی محبت اپنے قلب کے اندر ڈالیں، اپنے دلوں کے اندر ڈالیں، ورنہ خدا کی قسم وہ وقت دور نہیں کہ ہمارے بچوں سے بھی ایمان چھین لیا جائے گا۔ پھر وہ وقت آئے گا، اور وہ وقت آ رہا ہے نا۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے آج لوگوں کو نمازیں پڑھنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہو گئی، مسجدوں میں آنے کے لیے بھی اجازتوں کی ضرورت۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ مسلمانوں کو آباد رکھے، پاکستان کے اندر مساجد الحمدللہ بنی ہوئے، اللہ کا فضل، یہ علماء کا کرم ہے، یہ علماء کا کرم ہے کہ الحمدللہ علماء نے بالکل جو ہے بہادری کا مظاہرہ فرمایا اور حق بات بالکل دو ٹوک نظری کے ساتھ بیان کیا، اور اللہ کے فضل سے رمضان خیر و عافیت کے ساتھ، اور جہاں تک ہماری کوشش ہے باقی رب قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ویسے ہی ادا کرنے کی جو توفیق عطا فرمائی جیسے ہم پہلے ادا کرتے رہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب لوگ آئے نا کہ حضرت آپ پوری رات رو رہے ہیں، عید کی نماز کے بعد بھی رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہ کون رو رہا ہے؟ یہ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ لوگ آئے، کہا حضرت اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو عید کا دن ہے، ہم آپ کو عید کی مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے روزے رکھ لی، عید کی نماز پڑھ لی، بس اللہ اللہ خیر سے اللہ، بس اب تو ہمارے سارے کام ہو گئے۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں نا، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی نمازیں اور آپ کی رمضان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کے بقیہ ایام رمضان جیسا گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا ہے۔ اگر آپ کا بقیہ ایام بھی رمضان جیسا گزر رہا ہے، آپ جیسے رمضان میں نمازوں کی پابندی کرنے والے تھے، آپ جیسے رمضان میں جھوٹ، غیبت، حسد، بغض، کینہ سے بچنے والے تھے، جو رمضان میں بھی نہیں بچا تو وہ تو اس کی بدقسمتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ناک خاک آلود کرے، اور حضور نے اس کے لیے فرمایا کہ وہ برباد ہو، ہلاک ہو جو رمضان پاک کر رمضان میں اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو اس کے لیے تو میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں ان مجاہدوں کے لیے بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جن کا دل
چمک اٹھا جب رمضان کا چاند نظر آیا، اور ان کا دل مسجدوں سے لگ گیا کہ یار وہ رمضان کا مہینہ آ گیا جس میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جب رمضان گزر رہا تھا تو ان کے کلیجے پھٹ رہے تھے، رمضان جب جا رہا تھا تو ان کے کلیجے پھٹ رہے تھے کہ وہ مہینہ جس میں اللہ اتنی رحمتیں نازل کرے۔ رمضان کا کیا مطلب ہے یار؟ اللہ نے رمضان کا مہینہ میں کیوں دیا؟ کس مقصد کے ساتھ دیا؟ کوئی بات، کوئی کام اگر میں اعلان کر رہا ہوں تو اس کا کوئی مقصد ہے، اگر رب اعلان کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کا بڑا مقصد ہوگا۔ اور اس نے رمضان کے حوالے سے کہہ دیا، اے ایمان والو میں نے تم پہ روزے فرض کیے اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی ہمارے دل نہیں جاگے، ہمارا قلب زندہ نہیں ہوا، ہماری مکاریاں ختم نہیں ہوئی، ہمارے دھوکے دہی ختم نہیں ہوئے، ہمارے غلط اعمال ختم نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب پھر یہ کہ رمضان نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا، رمضان نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور اگر میرا دل اندر سے جاگ گیا اور خوف خدا، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، توجہ ہے تمام ماں باپ کی، سارے ہاتھ بلند کر کے، بس پیچھے والے بھی جو باہر بھی بیٹھے ہیں ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں سارے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ بات یاد رکھیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہ گار بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، اور میں بھی اور آپ بھی ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ ہو سکتا ہے ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ نمازیں ساری پڑھیں لیکن چھٹ جاتی ہیں، تو لیکن یار کم سے کم اگر چھٹ گئی ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اگر جس وقت چھوٹ گیا تھوڑا سا آگے وقت میں آ کے پڑھ لیں کہ اللہ میں نے تو اپنے حق ادا کرنے کی کوشش کی، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تو فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ تجھے نہیں پتا تیرا رب تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، تجھ سے تیرا رب کتنا پیار کرتا ہے۔ یار ہمارا رب ہم سے اتنا پیار کرے اور وہ کہے اے بندے تو میری طرف ایک قدم تو چل کر آ، میرے رحمت کے 10 قدم تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یار کتنا اور کیا چاہیے آپ کو؟ یار کون اتنا پیار کرتا ہے؟ کون اتنا پیار کرتا ہے؟ اس نے ہم گناہگار ہونے کے باوجود اس نے ہمارے گناہوں کو چھپایا، ہمارے عیبوں پہ پردہ رکھا۔ شاعر نے کہا نا خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ یہ حضور کا تو کرم اور کس کا کرم؟ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگ مبارکباد پیش کر رہے تھے نا، حضرت آج عید کا دن ایسا نہ روئیں، فرمائیں عید کا دن، عید کا دن، عید کا دن تو اس خوش نصیب کے لیے ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج عید میسر کر دیا۔ فرمایا مطلب کہا میں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنے تمام حضرات توجہ سے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نئے کپڑے پہن لینے کا نام عید ہے، ہم سمجھتے ہیں کڑک نوٹ جیب میں رکھ لینے کا نام عید ہے، ٹھیک ہے نئے نئے کپڑے پہننا بھی مستحب ہے، یہ ساری چیزیں، غریبوں کا دکھ درد بانٹنا یہ بھی بہت ضروری ہے، ہمارے بچے سارے پہن لیں اچھے سے اچھے، ہمیں غریبوں کے بچوں کو کچھ نہ پتا ہو۔ لیکن عید ہے کس کے لیے یار؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑا اچھی ٹوپی ہم نے لگا لی، اچھے کپڑے ہم نے پہن لیے، عید ہو گئی ہماری۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج کا دن حاضر یوم العید و یوم الوعید، فرمایا آج کا دن عید کا بھی دن ہو سکتا ہے اور ہونے والے کے لیے آج کا دن وعید کا بھی دن ہو سکتا ہے، وعید کا بھی دن ہو سکتا ہے۔ فرمایا حضرت کیا مطلب؟ فرمایا عید کا دن تو اس کے لیے ہے نا کہ جس کو اللہ کی طرف سے پتہ چل جائے کہ عمر تیری تمام روزے بھی قبول ہو گئے، تیرے قیام اللیل بھی قبول ہو گئے، آج تیرا دن عید کا دن ہے۔ اور فرمایا جس کے روزے کا نہ پتہ ہو، جس کی عبادات کا نہ پتہ ہو کہ قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ بھی عید کا دن منائے، اس کو تو رونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اس کو سرٹیفکیٹ مل جائے، مولا اے میرے بندے تیری عبادتوں کو ہم نے قبول کر لیا۔ جس کو اس بات کا پتہ ہی نہ ہو اور وہ بولے عید کا دن ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عید کی نماز پڑھا کر روتے روتے اپنے گھر پہ چلے گئے، کمرہ بند کر کے علیحدہ بیٹھ گئے اندر، لوگ مبارکباد پیش کرنے کے لیے آتے،
لازمی بات ملے بھی، لازمی سے بات ہے وہ سنت ہے، لیکن اندر دل تو پھٹ رہا ہے نا، لوگوں سے عید بھی ملنا ہے، ساری چیزیں کرنی، لیکن اندر سے دل تو جل رہا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث اعظم 11ویں والے سرکار، ہاں، جن کے نام سے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام کے صدقے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، ہے یا نہیں؟ بولے نا سارے، بالکل یہ بات ہے، سارے مل کے سبحان اللہ، بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے یار کیسے اپنے رب کو راضی کیا؟ انہوں نے، ان کی ریاضتیں کیسی تھی، ان کے مجاہدات کیسے تھے، ان کے نظریات کیسے تھے، اور ایک ہمارے کیسے ہیں، ایک ہماری تھنکنگ کیا ہے؟ ہم نے تو سوچا تو بس میرے پاس تو مال بہت ہے، میں تو اتنے زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں اتنے صدقات دے رہا ہوں، میں نے تو مسجد بنا لی ہے، میں نے تو یہ بنا لیا، میں نے تو وہ بنا لیا، اب جنت تو میری ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے گارنٹی دی ہے، گارنٹی دینے کے بعد بھی وہ پریشان حال ہے کہ یا اللہ مجھے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، میں بخشے جاؤں گا یا نہیں بخشے جاؤں گا، جن کے لیے قرآن کی آیتیں اتر گئیں وہ پریشان حال ہیں۔ اور ہمارے عالم کیا ہے، ہمارے معاملات کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شیخ شہاب الدین سہروردی ہے، کہا حضرت عید کی مبارکباد قبول کریں، عید کی مبارکباد قبول کریں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شہاب الدین سہروردی، تم بھی مجھے عید کی مبارکباد دے رہے ہو؟ کہ حضور آج عید کا دن ہے، عید کی مبارکباد تو دینی ہے نا۔ دیکھیں دینی تو ہے، آپ اپنا یہ، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے گھر پہ جا کے نہ دیں، لیکن اپنے دل کو تو زندہ کریں اندر سے کم اگر عید کے دن آپ کو گناہ نظر آیا تو آپ کا دل اندر سے جاگے تو صحیح، یار نہیں، شیطان جل رہا ہے اس کو اور جلانا ہے، شیطان پریشان ہے اس کو اور پریشان کرنا ہے، حتی الامکان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش تو کروں۔ اب جب یہ بات کہی نا کہ شیخ شہاب الدین تم بھی مجھے عید کی مبارکباد دے رہے، تو کہا حضور کرم فرمایا بات کیا ہے، پھر کیا کریں، کیا اس معاملے کو کس طرح پیش کریں؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے شہاب الدین، جس دن میں مر جاؤں اور قبر میں ایمان کے ساتھ چلے جاؤں اور قبر کی تمام پریشانیوں سے نجات حاصل ہو جائے تو اس دن آنا مجھے مبارکباد دینا تاکہ میں بھی مبارکباد آپ کی قبول کروں، اور اگر مر گیا اللہ نہ کریے، ان کے الفاظ بیان کرو، ہمارا تو تصور بھی نہیں ہے ان سے ایسا، اللہ کی بارگاہ میں تو مقبول بنتے ہیں وہ لوگ، اللہ ان کے صدقے لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ فرما رہے ہیں اگر میں مر گیا اور میری عبادتیں قبول نہ ہوئی، میرے روزے اللہ نے قبول نہیں کیے، میرا حج اللہ نے قبول نہ کیا، تو بتاؤ صحیح میں مبارکباد کا حق رکھتا ہوں کہ مجھے کوئی مبارکباد ہی پیش کرے؟ پھر تو میں اس بات کا حق نہیں رکھتا۔ ہاں اگر قبر کے معاملات سے میں آزاد ہو گیا، جہنم سے آزاد ہو گیا، تو پھر تمہاری مبارکباد قبول بھی کرتا ہوں، تمہیں سینے سے بھی لگاتا ہوں۔ آج میں اور آپ کس اس میں، یہ بزرگوں کے نظریات تو یہ تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظریات تو یہ تھے۔ تو میرے بھائیوں، میری طرف سے آپ تمام کو دلی طور پر عید مبارک، ہاں تمام کو۔ لیکن میں آپ سے عرض یہ کروں گا، اپنے دلوں کو زندہ کریں، اپنے قلب کو اسلام کے ساتھ جوڑیں، اپنے دل میں علم اور علماء کی محبت پیدا کریں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو لوگ لٹیرے کھڑے ہیں ہمارے، معیشت تو انہوں نے برباد کر دی ہماری، سارا کچھ برباد ہو گیا۔ آج لوگ جتنے در در کے، یہ اسلام کا کبھی نظام نہیں رہا یار، میں نے تاریخ میں نے کبھی اسلام کا یہ چہرہ نہیں پڑھا جو آج چہرہ ہمارے سامنے ہے، میں نے نہیں پڑھا۔ اور لازمی سی بات ہے جب آپ اسلام کو چھوڑتے ہو، آپ کے دل میں اسلام، یہ بات یاد رکھیے گا، اس بات کو سمجھ لیجئے گا، پوری دنیا کے اندر کوئی آپ کے جان و مال، کاروبار، عزت کا پروٹیکشن کرنے والا نہیں ہے، اس کو گروتھ اور اضافہ کرنے والا نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ اللہ فرما رہا قرآن کے اندر، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر یہ بستی والے، یہ لوگ، اگر میں کہوں یہ گلشن ضیاء والے ایمان لے آئے، اللہ کے الفاظ ہیں یہ گلشن ضیاء تو میں بول رہا ہوں، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے، اہل القریہ، یہ بستی والے، یہ گاؤں والے، یہ علاقے والے،
اگر ایمان لیا ہے اور متقی ہو جائے تو اللہ فرما رہا ہے ان کو ادھر ادھر کی ٹینشن ہی نہیں ہوگی، ان کو زکوٰۃ فطرہ مانگنے کی بھی ٹینشن نہیں ہوگی۔ فرمایا لفتحنا علیہم برکات من السماء، اللہ فرماتا ہے میں ان کے لیے آسمان سے برکات کے دروازے کھول دوں گا۔ پھر وہ 100 فٹ بورنگ کر کے بھی نا ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں پانی نہیں نکلے گا۔ ہاں ایمان ہوگا نا تو پھر یہ ٹینشن نہیں ہوگی، تقویٰ ہوگا نا تو پھر یہ ٹینشن نہیں ہوگی۔ کسی کو رزق ملے نہ ملے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے تو من و سلوہ نازل کر ہی دے گا۔ ہاں غیب سے آپ کو اللہ دے دے گا، لیکن اپنے آپ کو زندہ کریں، مردہ نہ بنیں، خدا را مردہ نہ۔ میری بات آپ کو کڑک لگ رہی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی کا طلبگار ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی کا طلبگار ہوں، لیکن میرے بات کو سمجھے، میں آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہ رہا، اور اللہ معاف کرے کروڑ بار استغفر اللہ کہ میرے الفاظ اس بات کے لیے نہیں، لیکن میں آپ کو جگانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ تاریخ کو دیکھیں، اپنے نسلوں کو دیکھیں، آج جس طریقے سے مسلمانوں پہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے نا، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں، ہونا ہے، بالکل ہونا ہے۔ جنت ایسے آسانی سے تو تھال میں رکھ کے تو نہیں مل جائے گی، 120 گز کا مکان ایسے نہیں ملتا، 60 گز کا مکان ایسے نہیں ملتا، جنت ایسے مل جانی ہے۔ کچھ تو قربانی دینی ہے نا یار، یا نہیں دینی ہے؟ کچھ تو قربانی دینی ہے، تو کم سے کم وفاداری کا ثبوت دے اسلام کے ساتھ، علماء کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کی حفاظت فرمائے، اور مولا آج عید ہے یعنی وہ ہم تیرے حوالے کرتے ہیں، تو بہتر جاننے والا ہے۔ ہم نے اپنے اس معاملے کو صرف اس وجہ سے ہمارے علماء نے یہ بات سن لیں، ہمارے علماء نے آج عید کا دن صرف اس وجہ سے اعلان کیا، اور انہوں نے اس میں خاموشی کا مظاہرہ کیا، اگرچہ عید کے بعد لائے عمل اس پہ تیار ہونا ہے، صرف اس وجہ سے کہ قوم کو فساد اور فتنے سے بچایا جائے، صرف اس وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی خطرناک ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو جنگ اور اس کا ہم بات کریں، نہیں نہیں، ہم کہتے ہیں یار اسلام کے معاملے میں ہمیں پریشان نہ کرو یار، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ہمیں تنگ نہ کرو، خدا را تمہیں پورے ملک کو کھا جانا ہے، لوٹ لینا ہے، ادھر سے مال لے لینا ہے، ادھر سے کھا جانا ہے، کھا جاؤ، جو کرنے کر لو، لیکن خدا را تمہارا آگے ہاتھ جوڑنا ہے کہ تم دین کے معاملے میں ہم سے نہ الجھو، دین کے معاملے میں ہمارے روزے رمضان کے معاملات ہمارے علماء کے سپرد کر دو، اور حضور نے فرمایا جس بات کا تمہیں علم نہ ہو وہ علماء کے سپرد کر دو، بس۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔